بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اور ایسی باتوں کے لیے یہ کمرہ محفوظ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو داؤد کوچوان کو اپنے ساتھ لے آیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد آہستہ سے بولا، ربیعہ، ربیعہ۔ ربیعہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، یہ اچھا ہے کہ ربیعہ سو رہی ہے، اینجلا اس پر کوئی بات ظاہر نہ کرنا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد وہ کوچوان کی طرف متوجہ ہوا، یاد رکھو، اگر تم فرڈینینڈ کا نائٹ بننا چاہتے ہو تو یہ کام ہوشیاری سے کرو۔ تمہاری ذرا سی کوتاہی یہ سارا کام بگاڑ دے گی۔ تم سیدھے سرحد کے گورنر کے پاس جاؤ اور اس کو یہ کہو کہ میں نے محض احتیاط کی وجہ سے تمہیں کوئی تحریر نہیں دی۔ میں کوشش کروں گا کہ جمعہ کی رات سرحدی عقاب یہیں رہے۔ اگر وہ یہاں ہوا تو اس کمرے کی دونوں کھڑکیوں میں شمعیں روشن ہوں گی جسے ہمارے آدمی بہت دور سے دیکھ سکیں گے۔ اگر صرف ایک کھڑکی میں شمع روشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں نہیں ہے اور حملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رات طوفانی ہو تو بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایک یا دو کھڑکیوں سے ہمارے کمرے میں روشنی دیکھ کر صورتحال کا اندازہ کر سکیں۔ اگر ہمارے کمرے کی دونوں کھڑکیاں بند ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے۔ انہیں یہ بھی بتا دینا کہ اگر وہ اس روز آدھی رات سے قبل اس قلعے پر حملہ نہ کر سکے تو ہم سب کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی۔ اور دیکھو، سرحد عبور کرنے سے پہلے کسی پر یہ راز ظاہر نہ کرنا۔ تم نے آج تک شاید کسی کوچوان کو بادشاہ کا نائٹ بنتے نہ دیکھا ہو، لیکن اس مہم کو سر انجام دینے کے بعد تم فرڈینینڈ کے دربار میں اپنے لیے عزت کی بڑی کرسی خالی پاؤ گے۔ کوچوان نے کہا، میں آپ کا ادنا غلام ہوں۔ اگر میرا آقا غرناطہ کا بادشاہ بن جائے تو میں فرڈینینڈ کا نائٹ بننے پر اس کے دروازے کا پہرہ دینے کو ترجیح دوں گا۔ ابو داؤد نے جواب دیا، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اگر میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا تو میرے وفاداروں میں سب سے پہلے تمہارا گھر روشن ہوگا۔ تم میرے محل کے پہرے دار نہیں ہوگے بلکہ میرے دربار کی زینت بنو گے۔ تم میرے تاج کا ہیرا بنو گے۔ اب جا کر آرام کرو، علی الصباح تمہارے سفر کا بندوبست ہو جائے گا۔ انہیں یہ ضرور بتانا کہ قلعے کی حفاظت کے لیے 50 سے زیادہ سپاہی نہیں ہوتے۔ کوچوان کے چلے جانے کے بعد ابو داؤد نے پھر ایک بار تمام دروازے بند کیے اور کرسی پر بیٹھ کر دیر تک اینجلا اور میریا سے باتیں کرتا رہا۔ یہ تینوں اپنے آپ کو غرناطہ کا بادشاہ، ملکہ اور شہزادی تصور کر کے مستقبل کے عیش و آرام کے اسباب و وسائل پر بحث کر رہے تھے، لیکن ربیعہ کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کوچوان کے ساتھ ابو داؤد کی گفتگو اسے پریشانی کی آخری حد تک پہنچا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ سرحدی عقاب کے لیے ایک قفس تیار ہو رہا ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ اس قفس کو توڑنا اور اس خطرے کو روکنا چاہتی تھی۔ اپنے باپ کی بدطینتی اور خباثت کا آج پہلی بار اسے علم ہوا تھا۔ اب وہ زیادہ شدت کے ساتھ یہ محسوس کرنے لگی کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ صرف سرحد کا یہ باغی نوجوان ایک ایسا شخص تھا جسے بہت کم جانے یا سمجھنے کے باوجود بھی وہ یہ خیال کرتی تھی کہ وہ اس کے قریب تر ہے۔ چند ساعت پہلے جب وہ سمجھتی تھی کہ سرحد کا یہ باغی دنیا کے ہر خطرے سے آزاد ہے تو اس کے متعلق سوچتے ہوئے وہ ایک خوف سا محسوس کرتی، ایک ایسا خوف جو ایک سیاح کسی پہاڑ کی دلکش لیکن خطرناک بلندیوں کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ بدر بن مغیرہ اس کے لیے بیک وقت ایک دلکش نخلستان، ایک آتش فشاں پہاڑ اور برف کا ایک مہیب تودہ تھا۔ اس سے قربت کا تصور اس کے لیے جس قدر دلکش تھا اسی قدر خوفناک تھا، لیکن اب اپنے باپ کے ناپاک ارادوں سے واقف ہونے کے بعد بدر بن مغیرہ اس کے لیے ایک ایسا درخت تھا جس کی شاخوں پر وہ اپنا آشیانہ بنا چکی تھی۔ یہ درخت حوادث کے سیلاب کا سامنا کر رہا تھا، وہ اسے گرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے سخت زمین کھود کر اس کی جڑوں پر مٹی ڈالنا چاہتی تھی۔ ابو داؤد اپنے کمرے میں چلا گیا اور ربیعہ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد سو گئی۔ صبح ربیعہ کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، اس کے سر میں درد تھا۔ کھڑکیوں کے راستے باہر کی روشنی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ اس نے بستر سے اٹھ کر جلدی جلدی وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ بستر میں لیٹ گئی۔ بشیر بن حسن ایک دن قبل اس کی پٹیاں کھول کر یہ مشورہ دے چکا تھا کہ اب اس کی ٹانگ کی رہی سہی تکلیف چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ وہ صبح شام قلعے سے باہر تھوڑی دیر گھوم آیا کرے
تازہ ہوا میں سیر کرنے سے اس کی جسمانی کمزوری بہت جلد رفع ہو جائے گی۔ ابو داؤد کوچوان کو رخصت کرنے کے بعد سیدھا اس کمرے میں آیا اور بولا، ربیعہ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ جاؤ اینجلا کے ساتھ تھوڑی دور ٹہل آؤ۔ میریا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ ابو داؤد کو جب ربیعہ نے کوئی جواب نہ دیا تو اینجلا نے کہا، شاید ربیعہ کی طبیعت خراب ہے، چلیے امی ہم گھوم آئیں۔ میریا نے کہا، شام کو دیکھا جائے گا، اس وقت میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ ابو داؤد نے ربیعہ سے پوچھا، کیوں ربیعہ، کیا بات ہے، اچھی ہو نا؟ ربیعہ نے ابو داؤد کی طرف دیکھے بغیر مغموم آواز میں جواب دیا، اچھی ہوں، نہیں نہیں، تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ ابو داؤد نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاید تمہیں بخار ہے، میں ابھی طبیب کو لاتا ہوں۔ ربیعہ نے کہا، نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، طبیب کو لانے کی ضرورت نہیں۔ ابا جان، میں چاہتی ہوں کہ ہم فوراً غرناطہ چلے جائیں، لیکن جب تک تم اچھی طرح چل پھر نہیں سکتی ہمیں یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ ابو داؤد یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد بشیر بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ بشیر نے ربیعہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے خیال میں رات آپ سو نہیں سکیں۔ ابو داؤد، میریا اور اینجلا نے چونک کر ربیعہ کی طرف دیکھا اور اس نے ان کی پریشانی کی وجہ سمجھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں آج رات بہت زیادہ سوئی ہوں، صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر چکرا رہا تھا، ممکن ہے کہ زیادہ سونے سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، بہرحال میں دوا بھیج دیتا ہوں، شام کے وقت آپ سیر کے لیے ضرور جائیں، بستر پر پڑے رہنے سے بھی جسم پر برا اثر پڑتا ہے۔ ابو داؤد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، میری بیوی کو بھی سر میں تکلیف ہے۔ بشیر نے میریا کی نبض دیکھنے کے بعد کہا، آپ بھی اگر بہت کم نہیں سوئیں تو ربیعہ کی طرح بہت زیادہ سوئی ہوں گی، آپ اگر صبح شام سیر کے لیے جایا کریں تو ایسی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے تو واقعی نیند نہیں آئی، بشیر نے کہا، میں دوا بھیج دیتا ہوں، جب بھی آپ کو کم خوابی کی تکلیف ہو اس میں سے ایک گولی کھا لیا کریں۔ شام تک ربیعہ کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ ابو داؤد کے اصرار پر وہ اینجلا اور میریا کے ساتھ سیر کے لیے چلی گئی۔ وہ ابھی تک ایک ہی ٹانگ پر زیادہ بوجھ دے کر چلتی تھی۔ قلعے سے باہر بشیر بن حسن کسی مریض کو دیکھ کر واپس آ رہا تھا۔ اس نے انہیں دیکھ کر گھوڑا روکا اور کہا، اگر آپ دونوں ٹانگوں پر یکساں بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں تو پرسوں تک آپ اچھی طرح چلنے لگیں گی، آج زیادہ دور نہ جائیں۔ اینجلا نے کہا، نیچے وادی میں ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ بشیر نے کہا، مہمانوں کو یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ 2 دن اور ربیعہ سخت بے چین رہی۔ وہ بدر بن مغیرہ کو آنے والے خطرات سے باخبر کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ یہ کام اپنے باپ کو خطرے میں ڈالے بغیر نہیں کر سکتی۔ انتہائی غور و فکر کے بعد اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اس نے بدر بن مغیرہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ بشیر بن حسن سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ جنگل میں اپنے مستقر کی طرف گیا ہوا ہے اور شاید 2 دن تک واپس نہیں آئے گا۔ جمعہ میں 4 دن باقی تھے اور ربیعہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتی کہ وہ چند دن اور اپنے مستقر سے نہ لوٹے۔ 2 دن وہ اینجلا کے ساتھ صبح شام سیر کے لیے جاتی رہی۔ پہلی صبح بشیر بن حسن جو بہت سویرے سویرے سیر کے لیے نکل جاتا تھا انہیں واپس آتے ہوئے ملا۔ اینجلا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھیے اب تو ربیعہ کی چال میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ بشیر نے جواب دیا، بس اب چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اینجلا نے کہا، ابا جان کہتے تھے کہ وہ ہفتے کے روز سے یہاں روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں، غرناطہ سے آپ کے سفر کے لیے نئی بھگی منگوائی گئی ہے، آپ اس ویرانے میں پریشان نہیں ہوتے؟ اینجلا نے ذرا جرت سے کام لیتے ہوئے سوال کیا، میں شہروں میں انسانوں کی بھیڑ کو پسند نہیں کرتا۔ آپ بہت سویرے سیر کو جاتے ہیں؟ ہاں، بہت سویرے اٹھنے کا عادی ہوں۔ بشیر بن حسن یہ کہہ کر چل دیا اور اینجلا کچھ دیر مڑ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ربیعہ نے کہا، چلو اینجلا۔ اینجلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور قدرے نادم سی ہو کر بولی، ربیعہ کیا تمہارے خیال میں یہ ایک دلچسپ آدمی نہیں؟ ربیعہ نے جواب دیا، اگر وہ بھی تمہارے متعلق یہی خیال کرے تو مجھے افسوس ہوگا۔ اینجلا، زندگی میں تمہارا راستہ اس کے راستے سے بہت مختلف ہے، یہ 2 متوازی لکیریں ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔
एंजेला ने अपनी परेशानी को हंसी में छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, रबिया, क्या तुम ये समझती हो कि मुझे तुम्हारे हम मजहब तबीब के साथ मोहब्बत हो गई है? नहीं एंजेला, मोहब्बत तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे ये तसल्ली है कि तुम इस मुकद्दस जज्बे से महरूम हो, लेकिन कांटों में उलझने से फ़ायदा नहीं। बाज़ कांटे बहुत अजीब होते हैं, उलझने वाले का दामन तार तार हो जाता है और उसे खबर तक नहीं होती। नहीं रबिया, एंजेला ने कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है। मैं मोहब्बत के जज्बे से महरूम नहीं। मैं जिस किसी को अपने दिल का मालिक बनाऊंगी तो उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं होगा जो मेरा हम मजहब ना हो और जिसे शहरों से नफरत हो। मैं इतनी अहमक नहीं कि बर्फ के तोदे में आग की चिंगारी तलाश करूं। अगर मैंने बशीर में कोई दिलचस्पी ली है तो सिर्फ इस वजह से कि वो तुम्हारा मुआलिज है। अगर तुम बुरा मानती हो तो मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। मैं आइंदा तुम्हारे साथ सैर के लिए भी नहीं आऊंगी। रबिया ने कहा, नहीं नहीं एंजेला, मैं मजाक कर रही थी। रबिया की बेकरारी में आए दिन इजाफा हो रहा था। जुमे में 2 दिन बाकी थे। रबिया ने उठकर फजर की नमाज अदा की तो एंजेला हाथ मुंह धोकर सैर के लिए तैयार खड़ी थी। मैरिया हर रात सोने से पहले ये कहा करती थी कि मैं भी सुबह सैर के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन जब सुबह उसे जगाया जाता तो वो दर्द सर या किसी और तकलीफ का बहाना करके पड़ी रहती। ताहम जाने से पहले वो एंजेला को यह हिदायत जरूर करती कि बेटी दूर न जाना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। आज भी रबिया और एंजेला ने इत्माम हुज्जत के लिए उसे जगाया, लेकिन जब वो उठने के बजाय करवट बदलकर फिर सो रही तो एंजेला ने अपने दिल में एक तरह की खुशी महसूस करते हुए कहा, चलो रबिया, आज हम वादी अबूर करके उस पहाड़ी पर चढ़ेंगी। ये पहाड़ी वही थी जहां बशीर आम तौर पर सैर के लिए जाया करता था। वादी के घने दरख्तों में से गुजरने और नदी अबूर करने के बाद पहाड़ी की चढ़ाई में रबिया एंजेला की तेज़ रफ्तारी का साथ न दे सकी। उसने करीबन 1/3 बुलंदी पर पहुंचकर कहा, एंजेला, मैं थक गई हूँ। अगर तुम्हें शौक है तो तुम ऊपर तक हो आओ। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। बहुत अच्छा, मैं अभी आ जाऊंगी। एंजेला ये कहकर भागती हुई पहाड़ी पर चढ़ने लगी। उसने रास्ते में बशीर को नहीं देखा था और उसे ये उम्मीद थी कि वो इस वक्त पहाड़ी की चोटी पर मौजूद होगा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनों में इजाफा हो रहा था। रबिया एक पत्थर पर बैठकर देर तक एंजेला की तरफ देखती रही। जब वो उसकी निगाहों से ओझल हो गई तो वो नीचे वादी का दिलकश मंजर देखने लगी। अचानक उसे अपने दाएं हाथ कुछ फासले पर एक सवार आता दिखाई दिया। घोड़ा अपनी मर्जी से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और सवार बुलंद आवाज से अरबी जबान का एक गीत गा रहा था। सवार की सफ़ेद कबा देखकर रबिया का दिल धड़कने लगा और वो एक लम्हा सोचने के बाद वादी की तरफ चल पड़ी। उसे ये खदशा था कि अगर सवार नदी के किनारे पहुंच गया तो वो उसका रास्ता नहीं रोक सकेगी। उसने कुछ फासला मामूली रफ्तार से तय किया, लेकिन दरख्तों के करीब पहुंचकर वो तेजी से भागने लगी और नदी के करीब पहुंचकर पगडंडी के किनारे एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। जूं सवार की आवाज नजदीक सुनाई दे रही थी, उसकी दिल की धड़कन में इजाफा हो रहा था। जब सवार बिल्कुल करीब आ गया तो रबिया ने चाहा कि दरख्त की ओट से निकलकर पगडंडी पर खड़ी हो जाए, लेकिन उसकी हिम्मत ने साथ न दिया और वो दरख्त की ओट से सर निकालकर पगडंडी की तरफ देखने लगी। उसका ख्याल सही निकला। ये सवार बदर बिन मुगीरा के सिवा और कोई न था। उसके सर पर खोद के बजाय सफ़ेद इमामा था। बावजूद इस बात के कि सरहदी उकाब उसकी तरफ मुतवज्जे न था, रबिया उसे एक नज़र से ज़्यादा देख न सकी। हया, परेशानी और एहसास मरऊबियत के बायस वो एक लम्हा के लिए कोई फैसला न कर सकी। लेकिन जब वो गुजर गया तो वो कोताही के फ़र्ज के एहसास से चौंक उठी। उसने अपने दिल में कहा, शायद ऐसा मौका फिर न मिले। जुमा में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ठहरिए, उसने जल्दी से पगडंडी की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन शर्म व हया में डूबी हुई खफीफ सी आवाज़ बदर बिन मुगीरा के कानों तक न पहुंच सकी। वो चंद गज आगे जा चुका था। वो ज़मीन जिसने एक लम्हा पेशतर रबिया के पांव जकड़ रखे थे, अब उसे नदी की तरफ धकेल रही थी। वो नदी की तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसकी रफ्तार तेज हो रही थी, यहाँ तक कि वो भागने लगी। ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए,
رفتار کے ساتھ ربیہ کی آواز بھی بلند ہوتی گئی۔ سوار نے مڑ کر دیکھا اور گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ ربیہ کا چہرہ حیا سے ٹمٹما اٹھا، پھر اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگی اور اس کے پاؤں پھر ایک بار زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ بدر نے قدرے حیران ہو کر کہا، آپ اکیلی؟ ربیہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکی۔ بدر اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر گھوڑے سے اترا اور قدرے توقف کے بعد بولا، آپ پریشان ہیں؟ آپ نے مجھے آواز دی تھی۔ ربیہ نے جھجکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بدر کی مسکراہٹ میں تشویش، ہمدردی اور شفقت پا کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ربیہ کی آنکھیں، جن میں محبت اور اطاعت کے سمندر بند تھے، آہستہ آہستہ اوپر اٹھیں۔ اس نے کہا، میں اینجلا کے ساتھ سیر کے لیے آئی تھی، وہ اس پہاڑی پر چڑھ گئی ہے۔ بدر نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں، میں اس کے لیے پریشان نہیں ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کا یہ قلعہ سرحد کے بالکل قریب ہے۔ اگر نصرانیوں کو خبر ہو گئی کہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، مجھے آپ کے متعلق تشویش ہے۔ آپ اندلس کے مسلمانوں کی آخری امید ہیں۔ اگر نصرانیوں کو پتہ چل گیا کہ آپ یہاں رہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں نصرانیوں کو کئی بار سبق دے چکا ہوں، تاہم مختصر سی فوج کے ساتھ آپ کا اس غیر محفوظ قلعے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ آپ کی جان بہت قیمتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہمارا نوکر واپس جا کر یہ نہ بتا دے کہ آپ جنگل کے بجائے یہاں رہتے ہیں۔ آپ کے والد نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ بہت قابل اعتماد آدمی ہے۔ ربیہ نے پریشان سی ہو کر کہا، میرے والد بہت خوش اعتقاد آدمی ہیں، ممکن ہے کہ ہمارا نوکر راستے میں پکڑا گیا ہو اور اس نے لالچ میں آ کر یا دھمکی سے مرعوب ہو کر انہیں سب کچھ بتا دیا ہو۔ ایسے معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔ ربیہ کے لہجے میں نصیحت سے زیادہ التجا تھی۔ ایک مسلمان لڑکی کی تشویش اور ہمدردی بدر کی توقع کے خلاف نہ تھی۔ اس نے ربیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ قلعہ غرناطہ کی حدود میں ہے اور جب تک نصرانی غرناطہ سے باقاعدہ جنگ چھیڑنے کا ارادہ نہیں کرتے، وہ اس پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر انہیں یہ علم ہو جائے کہ میں کبھی کبھی یہاں قیام کرتا ہوں تو بھی مجھے یقین نہیں کہ وہ فوری اقدام کی جرت کریں گے۔ اگر آپ کو اپنے متعلق پریشانی ہے تو بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہسپانیہ کے مسلمانوں کا خون اس قدر منجمد نہیں ہوا کہ وہ اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکیں۔ جب تک آپ لوگ غرناطہ نہیں پہنچ جاتے، میرے سپاہی آپ کی حفاظت کریں گے۔ ربیہ نے مضطرب سی ہو کر کہا، آپ نے مجھے غلط سمجھا، مجھے اپنے متعلق کوئی پریشانی نہیں، میں صرف آپ کے متعلق سوچ رہی تھی، اور صرف میں ہی نہیں، قسطلہ بلکہ اندلس کی ہر مسلمان لڑکی صبح و شام سرحدی عقاب کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ آپ اس بدنصیب قوم کا آخری سہارا ہیں۔ ربیہ کی آواز رک گئی اور اس کی حسین آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ بدر بن مغیرہ نے قدرے متاثر ہو کر کہا، قوم کی بیٹیوں کو ایسے خدشات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو مردوں کو عافیت پسند بنا دیتے ہیں، تاہم میں آپ کی ہمدردی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بدر بن مغیرہ نے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ دیا، لیکن ربیہ نے جلدی سے کہا، ٹھہریے۔ بدر نے رکاب سے پاؤں نکالتے ہوئے کہا، شاید میں آپ کو تسلی نہیں دے سکا۔ دیکھیے، نصرانیوں کا کوئی حملہ میرے لیے غیر متوقع نہیں ہو سکتا، وہ کسی محاذ پر مجھے سویا ہوا نہیں پائیں گے۔ یہ قلعہ اتنا غیر محفوظ نہیں جتنا آپ خیال کرتی ہیں۔ ربیہ نے قدرے تأمل کے بعد کہا، آپ خوابوں پر یقین رکھتے ہیں؟ ہاں، میں بعض خوابوں کی حقیقت کا انکار نہیں کرتا۔ میں نے بچپن میں اپنے والد کے متعلق ایک خواب دیکھا تھا اور وہ صحیح ثابت ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنے ہر خواب کی تعبیر اپنی تلوار سے لکھی ہے۔ اگر آپ نے میرے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کے لیے بھی میں اپنی تلوار پر بھروسہ کروں گا۔ ربیہ نے پر امید ہو کر کہا، مجھے آپ کی تلوار پر بھروسہ ہے، اندلس کے ہر مسلمان کو آپ کی تلوار پر بھروسہ ہے، اور میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر صرف آپ کی تلوار سے لکھی جا سکتی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دشمنوں نے اچانک آپ کے قلعے پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ کے سپاہیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں رات کی تاریکی میں
قلعے کے اندر اور باہر خوفناک نعرے سن رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ قلعے کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہو چکے ہیں۔ خوف کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب میرے توہمات کا نتیجہ ہو، لیکن آپ سے اس کا ذکر کیے بغیر مجھے چین نہیں آ سکتا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کا خواب صحیح ہو تو آپ انشاءاللہ قلعے کے اندر ان کے نعرے سننے کے بجائے قلعے سے باہر ان کی چیخیں سنیں گی۔ ربیہ نے دبی زبان سے آمین کہا اور اس کا مغموم چہرہ مسرت سے چمکنے لگا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اس خواب کی تعبیر کے لیے شاید آپ کا چند دن اور یہاں ٹھہرنا ضروری ہو۔ میں آپ کے والد سے کہوں گا، شاید وہ چند دن اور سفر کا ارادہ ملتوی کرنے پر رضامند ہو جائیں۔ ربیہ نے خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا، آپ کی یہ عنایت شاید میرے کسی اور خواب کی تعبیر ہے۔ بدر بن مغیرہ نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا، آپ شاید اپنی بہن کا انتظار کریں گی، میں جاتا ہوں۔ بدر نے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنا نیزہ تھام لیا۔ ربیہ نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ میری باتوں کو کہیں مذاق نہ سمجھ لیں۔ میری سوتیلی ماں اینجلا اور میرا والد بھی میری باتوں پر ہنسا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان سے میرے خواب کا ذکر نہ کریں۔ شاید آپ کو تسلی دینے کے لیے الفاظ کافی نہ ہوں۔ بدر نے یہ کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد چند بار سیٹی بجائی۔ اس کے جواب میں آس پاس کے گھنے درختوں میں چھپے ہوئے چند پہرے دار اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بدر نے ایک شخص سے مخاطب ہو کر کہا، سلیمان، تم ابھی جنگل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں آج شام سے پہلے پہلے اپنی آدھی فوج کو اس پہاڑ کے عقب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قلعہ کے سپاہیوں میں سے کسی کو ان کی آمد کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔